شریف کی فضیلت سرکار مدینہ سلطان و کرینہ قرار گرو سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں وارد ہیں۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی نقل فرماتے ہیں، بعض علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے ذکر سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا سب سے پہلا سوال، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ نمازی کے لیے نور، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے قیامت کے دن نماز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو شخص اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ ہی نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی نقل فرماتے ہیں، بعض علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ نماز کے ان تارک کو ان 4 فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ حکومت، دولت، وزارت، تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو دولت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ ترک نماز کا سبب بزارت ہوئی تو اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شدید زخمی حالت میں نماز، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ عرض کی، اے امیر المومنین، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا، جی ہاں سنیں، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی نماز ادا فرمائی۔ نور یا تاریکی کے اسباب، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کی رکوع سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
حالانکہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نماز اس نمازی کے لیے شفاعت کرتی ہے الحمدللہ، لیکن جب وہ شخص اس نماز کے رکوع، سجود اور قرات کو مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف اس طرح لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے، اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس نماز کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات ہم کو چاہیے کہ اچھی طریقے سے نماز پڑھیں، اس کے رکوع، سجود اور قرات کو مکمل کریں۔ اللہ حافظ۔